غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج نکلے مقابلے میں، تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم، اور زیاد کا غلام نکلا عمیر، دو یہ ایک۔ انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی، کہا آؤ، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے۔ تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی، رائٹ سائڈ پر زہیر ابن القیم سردار تھے، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے، اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ تھے، اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے، اور ایک ایک کر کے وہ لڑنا شروع ہوئے۔ جو آئے اس کو وہ مار دیں، تو وہ شمر کہنے لگا یہ ہم سب کو مار دیں گے، یہ تو موت کو خرید کے ان کے گھوڑے مارو۔ تو 500 تیر انداز آئے اور انہوں نے گھوڑوں پہ تیر چلائے، اتنے تیر چلائے کہ سارے گھوڑے زخمی ہو کے گر گئے، اور سارا چھوٹا سا یہ لشکر یہ پیدل ہو گیا۔ آپ نے ان کی صف بندی کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے، اور ظہر تک شدید لڑائی چل رہی تھی کہ آپ کی نظر پڑی تو سورج ڈھل گیا۔ وہ سن لو تلمبے آلے عبدالحکیم آلے، چل پتہ نہیں کتوں آئے بیٹھے ہو، نہیں پڑھی جاندی اب پہ اللہ بش کے سی، نہیں پڑھی جاندی اب پہ اللہ بش کے سی، حسین اور موت سر پہ کھڑی ہے۔ اگر ان 14 صدی میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو حسین کو معاف ہوتی اس کربلا کے میدان میں، لیکن انہوں نے، اور اللہ کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن امت کو پیغام سنانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں کی جھنکار ہے، نیز اور تیروں کی سنسناہٹ ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور سورج آگ برسا رہا ہے، اور زمین تپتی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شیر بازار والے آتے ہیں جی نہیں پڑھی جاندی، گاہک بڑے ہوتے نہیں پڑھی جاندی، اور میرے نبی کا نواسا کہہ رہا ہے زہیر سے، جو ادھر والا سردار تھا، زہیر شمر سے کہو تھوڑی دیر واسطے نماز پڑھن دے، تھوڑی دیر کھلو جاؤ نماز پڑھ لو۔ تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھن دو، تھوڑی دیر جنگ روکو، کہ ہم نہیں روکیں گے۔ تو ابن نمیر ان میں تھا، انہوں نے کہا توڑی تا نماز ہوندی نہیں۔ تو حبیب بن مظاہر کہنے لگے لعنت تیری نسلوں تے تیرے اوتے، آل رسول کی نہیں ہوتی نماز، وہ تمہاری ہوتی ہے۔ کہ نماز کی اجازت کوئی نہیں حضور، اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا، اور امت کو پیغام دوں گا کیوں چھڑ دے ہو نماز، کیوں سجدیاں دے منکر ہوندے ہو، کیوں رب دی بارگاہ لتاں نہیں ٹیک دے ہو، کیوں اللہ دے اگوں سر و سجود نہیں ہوندے ہو۔ میں ایڈے وڈے رتبے تے ہو کے اور شہادت دا تاج سر تے سجا دے میں سجدہ کیتا ہے، میں نماز نہیں چھڑی، تھوڑے کول کی گنجائش ہے تسی تلمبے عبدالحکیم چنو کبیر والے بہ کے نماز چھڑ دے ہو، بھویں شیعہ ہے، بھویں سنی ہے، بھویں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، آل حدیث ہے، کتھوں گنجائش ہے نماز چھڑن دی؟ اگر گنجائش ہوتی اس قافلے کو گنجائش ہوتی، نہیں چھوڑی نماز۔ ان کا اچھا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، وہ پیچھے رہ کی گئے ہیں، زور تک 8 شہید ہو گئے ہیں۔ آدھوں نے آگے کھڑے ہو کے جنگ کی، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر آدھوں آگے آ گئے، اور جو پہلے کھڑے تھے انہوں نے نماز پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے سارے شہید ہو۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو باقی اہل بیت رہ گئے 17۔ تو سب سے پہلے جو اہل بیت کا خون گرا وہ حضرت
علی الاکبر ہیں امام حسین کے صاحب صاحب. ان کا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کے آگے مروں. کہنے کہ اچھا بیٹا جا، اپنے آباء و اجداد تیرا انتظار کر رہے ہیں. وہ آگے بڑھے، انہوں نے شیر زخمی کی طرح حملہ کیا. ادھر صفیں کاٹ، ادھر صفیں کاٹ، اور ایک بندہ 4000 نال کیوں لڑ سکتا ہے؟ آخری گر کے شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم، ان 17 میں قاسم سب سے حسین، 20-22 سال کی عمر کا. چچا مجھے اجازت، میرا بیٹا اجازت، یہ کسی سیر سے کھلنا پہ ہوگا، کوئی کسی اجازت. انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آ کے آپ کا ہاتھ کاٹا. ہاتھ پھٹا تو آپ گرے. انہوں نے تلواروں کے وار کیے تو انہوں نے زور سے کہا یا اماں ہائے چچا. امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح آئے اور مجمع کو چیر کے رکھ دیا. تو دیکھا تو بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور جان نکل رہی تھی. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے. بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج اس کے دشمن زیادہ، اس کے دوست تھوڑے، آج وہ بڑا بے بس ہے. یہ کیا منہ دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا. جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سینے پیچھے لا کر اہل بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا. پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ، پھر ابو بکر، 3 امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے. 2 امام حسین، علی الاکبر اور علی الاصغر 2 سال کے. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبد الرحمن. پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان، عبداللہ، محمد، ابو بکر، جعفر یہ آپ کے اور عباس، یہ 6 بیٹے شہید ہوئے. 7ویں حسین ہیں فاطمہ کی اولاد، باقی دوسری بیویوں کی اولاد. عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ مشہور ہو گئے. باقی 5 بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے. 6 پہ 7واں امام علیہ السلام ہے. 7 لاشاں پئیوں میں آئیاں دیاں. کی خیال ہے کی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام. پھر آپ اکیلے رہ گئے، زخمی ہو گئے. اب کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. آپ بیٹھ گئے تھک کر، تلوار ہاتھ میں تھی، فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا. آپ نے کہا میرا بیٹا مجھے ملا دو. میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. ایک میری بہن لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی. تو ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بار بار کہے میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو، میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو. میں اس واقعے کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں مینوں ملا دیو. تو نہیں پہنچ سکیں، پہلے ہی فوت ہو گئے. آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو. ان کی 2 سال عمر تھی، مجھے عبداللہ ملا دو. ان کا خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا. تو وہ ان کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا. ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے بے بسی کے ساتھ. تو کوفی لشکر میں حرملہ بن موقت، اس نے طاق کے تیر مارا. تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا اور تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا. وہ گردن کے پار ہو گیا اور ایسے خون کا فوارہ اگلا اور اپنا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھال. اچھا یا اللہ تو راضی کرنا ہے کہ راضی.